خزاعہ والوں پر حملہ کیا۔ خزاعہ والے اپنی روداد لے کر امداد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو معاہدہ یاد دلایا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ پھر حضور نے وہاں سے اپنے قاصد کو بھیجا، 3 شرائط رکھی کہ یا تو بنو خزاعہ والوں کے کا خون بہا ادا کرو، یا بنو بکر والوں سے اپنا جو حلف ہے اس کو ہٹا لو، اپنی پروٹیکشن سے ان کو نکال دو، ہم ان کو دیکھ لیں گے، یا پھر حدیبیہ کا معاہدہ اس کو ختم کا اعلان کر دو۔ تو انہوں نے جوش جوش میں حدیبیہ کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہم نے بہت جو ہے جاہلوں کا کام کیا، اور یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں تھا، کیونکہ مسلمان اس وقت تک مستحکم ہو رہے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اس معاہدے کی دوبارہ تجدید ہو جائے، تو انہوں نے ابو سفیان کو تیار کیا اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا۔ ابو سفیان مدینہ میں آئے اور کس طرح اپنی بیٹی کے پاس ان کا واقعہ ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، پھر حضرت علی سے ملاقات ہوئی، پھر وہ خالی ہاتھ مکہ کیسے لوٹے، پھر اس کے بعد حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا وہ خط لکھنا جس میں مکے والوں پر حملہ کرنے جو رسول اللہ کی پلاننگ تھی اس راز کو وہ افشا کر رہے تھے، تو کس طرح وہ معاملہ پیش آیا تھا اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ اب یہ سارے معاملات مدینہ منورہ کے تھے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دن تھا 10 رمضان المبارک 8 ہجری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہے، صحابہ کرام بھی روزے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ سے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ بعض روایت میں 12,000 کے لشکر کا ذکر آتا ہے، تو علماء کرام نے لکھا کہ 10,000 تو مدینہ سے نکلے تھے، شاید مدینہ کے آس پاس کی جو بستیاں تھیں، جو حلیف قبیلے تھے اور دیگر گاؤں میں مسلمان جو آباد رہتے تھے، وہ بھی اس قافلے میں شامل ہوتے گئے مکے تک، اور ان کی تعداد جو ہے 12,000 مکے تک پہنچنے تک ہو گئی تھی۔ تو 12,000 کا یہ لشکر جرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پر پانی مانگا، اور اپنی سواری بٹھا کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو دکھا کر پانی نوش فرمایا اور روزہ توڑنے کا حکم دیا، کیونکہ ایک تو سفر میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، پھر ایسے حالات میں کہ جب آپ جنگ پر جا رہے ہو اور روزے سے ہو تو ہو سکتا ہے کہ مورائل ڈاؤن ہو، کمزوری اور نقاہت جسم کے اندر محسوس ہو سکتی ہے، تو وہ نہ رہے، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ کے حکم پر روزہ توڑا۔ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکے کے قریب ایک مقام پر پہنچے، مکے اور مدینہ کے درمیان کا ایک مقام تھا، تو وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ جس وقت بدر میں آئے تھے، بدر میں پکڑے گئے تھے، ان کو قید کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمان ہوئے، یا بعض میں آتا ہے کہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن بہرحال فتح مکہ سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ مکے سے اس لیے نہیں آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں رہنے کا حکم دیا تھا کہ وہاں کے حالات سے ہم کو آگاہ کرتے جائے کہ وہاں پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کیا کفار مکہ سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگ بنا رہی ہے۔ وہ ساری پلاننگ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تک پہنچاتے تھے، اور جو حجاج کرام اور صحابہ کرام یہاں سے آتے ان کو پانی پلانے کے معزز عہدے پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ عہدہ پانی پلانے کا آپ نے ابتدا میں سیرت کی سنا تھا کہ حضور کے دادا بھی یہی کام کرتے تھے، حضور کے پردادا وغیرہ، ان لوگوں کا کام ہی یہی تھا کہ یہ مکے میں آنے والے حجاج کو جو اس وقت آتے تھے ان کو پانی زمزم کا پلایا کرتے تھے، کیونکہ یہ زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ جو ہے برآمد ہوا تھا، پہلے کے لوگوں نے اس کو بند کر دیا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ابو سفیان بن حارث، ایک اور ابو سفیان بن حرب کا ذکر آگے آئے گا تاکہ دونوں میں کنفیوز نہ ہو آپ، اسی لیے میں نے وضاحت کر دی کہ یہ ابو سفیان بن حارث تھے۔ تو اور ایک کا نام آتا ہے
عبداللہ بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے پھوپھیزاد بھائی تھے، اور ابو سفیان بن حارث چچیرے بھائی تھے، حضور کے والد کے بھائی تھے ایک حارث، ان کے یہ بیٹے تھے۔ یہ دونوں کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتھ لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات سے منع کر دیا۔ دونوں سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ ان دونوں نے باوجود اس کے کہ قریبی رشتہ داری تھی، چچا کے بیٹے تھے، پھوپھی کے بیٹے تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے یہ لوگ حالت کفر میں تھے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی تکلیفیں انہوں نے دی تھی۔ اور ابو سفیان بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں، یعنی وہ اشعار لکھے تھے جس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی گئی ہو، حالت کفر میں انہوں نے لکھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات سے منع کر دیا تھا۔ تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو معاف نہیں کریں گے تو میں اپنے بیوی کو، بچوں کو لے کر ریگستان کی طرف چلے جاؤں گا، اور وہاں جا کر بغیر کھائے پیے کے میں اور میرے بیوی بچے جو ہے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سنا یہ، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے یہ درد بھرے کلمات کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچائی، اور کہا کہ آپ تو اللہ کی جانب سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ لوگ آپ کے رحم و کرم کے، عفو و درگزر کے مستحق ہے، آپ انہیں معاف فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان سے سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ تم لوگ رسول اللہ کے پاس اچانک چلے جاؤ، اور جا کر وہی الفاظ کہنا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، بعد میں ان کی ملاقات ہوئی، حضرت یوسف ناراض تو تھے، لیکن جب ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، اور ہم بے شک خطا کرنے والوں میں ہے۔ یہ کلمات تم کہنا جو حضرت یوسف نے کہے تھے۔ تو یہ اچانک حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر یہی کلمات کہے جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، وہی الفاظ جو حضرت یوسف نے کہے تھے اپنے بھائیوں کو کہ جاؤ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن حارث جو پہلے حضور کی شان اقدس میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و ثنا میں نعتیں لکھنا شروع کیے، اور اس دور کے بارے میں معذرت کرنے لگے اپنے اشعار میں، اور پہلے سے زیادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنے لگے، اور بڑی انہوں نے عقیدتوں کا اظہار کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر چلتے چلتے مکے کے قریب ایک میدان تھا جس کو مرء الظہران کا میدان کہا جاتا ہے، بڑا کھلا میدان تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب یہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے، اور ہر ایک صحابی کو حکم دیا کہ اپنا الگ الگ چولہا جلائے، یعنی رات کا وقت ہوتا ہے تو جانوروں سے بچنے کے لیے، اور سردی کا اگر موسم ہو تو گرمی حاصل کرنے کے لیے 4-5 لوگ مل کر یا 8-10 لوگ مل کر ایک جگہ بیٹھتے ہیں دائرہ بنا کر، اور بیچ میں آگ جلا لیتے ہیں۔ یہ ہر فوج کام کیا کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن ہر ایک شخص اپنا الگ الگ چولہا جلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑی تھوڑی دور پر اپنا اپنا الگ چولہا جلا کر رات کے وقت میں بیٹھ گئے۔ قریش کو یہ اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی بار اعلان نہیں کیا تھا کہ مدینے میں نہ ہم لڑائی کریں گے نہ تم کو معاف کریں گے، تو وہ جانتے تھے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف جو ہے فوج لے کر آ سکتے ہیں۔ تو مکے والے یہ تلاش میں رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں، کیا رسول اللہ کا لشکر آ رہا ہے، تو روز کوئی نہ کوئی نکل کر جو ہے بارڈر تک مکے کے جاتا، وہاں کے حالات معلوم کر کے آتا۔ تو اس دن ابو سفیان بن حرب، یہ ابو سفیان وہی ہے جو مدینے میں آئے تھے، یہ ابو سفیان پھر حکیم ابن حزام اور بدیل بن ورقہ کو یہ لوگ آج کے دن بھیجے تھے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ تو حضرت عبد العباس رضی اللہ عنہ اس بات کو لے کر فکر مند تھے، کیونکہ مکے میں تھے اور معلوم تھا کہ یہ لوگ روزانہ نکل کر جو ہے بارڈر تک آ کر دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی سواری عطا فرمائیں،
میں جا کر قریش کے پاس دیکھ کر آؤں کہ کیا چل رہا ہے اور ان کو آگاہ کر دوں کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری دی، خچر جو رسول اللہ کا اپنا تھا، دے کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے روانہ کیا۔ تو یہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے قریب تک پہنچے تو ابو سفیان بن حرب اور حکیم ابن حزام، بدیل ابن ورقا کے باتوں کی آواز سنی، کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا۔ آواز ہی سے حضرت عباس نے ابو سفیان وغیرہ کو پہنچ کر ان کے قریب آئے اور آ کر پوچھا کہ کیا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لشکر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلند مقام پر لے جا کر مرء الظہران کی وادی کا ان کو وہاں کا جو میدان تھا اس کا نظارہ کروایا۔ جیسے ہی ابو سفیان، بدیل بن ورقا ان لوگوں نے دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 12,000 کا لشکر، آپ اندازہ کریں کہ 12,000 لوگ ایک میدان میں ہیں اور اپنی الگ الگ آگ جلائے ہوئے ہیں، تو کیسا سامنے والے پر رعب طاری ہوگا۔ سامنے 12,000 کا لشکر ہے لیکن ان کو معلوم یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنا الگ الگ چولہا جلائے ہو۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک چولہے کے نیچے کم از کم 4 آدمی، 5 یا 8 10 ہوں گے، تو اب وہ آپ 12,000 سے اس کو ملٹیپلائی کریں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ 50-60 ہزار کی فوج یا 1 لاکھ سے زائد کی فوج سامنے کھڑی ہوئی ہے، کیسے اس فوج کا مقابلہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی کہ مکے والوں پر اس طرح سے مسلمانوں کا رعب پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی تو حضرت عباس نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج لے کر آئی ہے، ہم مکے والے، تم مکے والے جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ سرنڈر کر دو، ایمان لاؤ، معافی تلافی کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو کچھ بات کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کو ساتھ لے کر اس مقام پر مرء الظہران کے پاس آئے۔ رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کے لیے چند صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا۔ تو پہلے پہرے پر کچھ صحابہ کرام نے روکا، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عباس ہے، اور دیکھا کہ حضور کی سواری ان کے پاس ہے تو آپ کو آگے جانے دیا، زیادہ معلومات مزید تفتیش نہیں کی گئی۔ چلتے چلتے ایک مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو روکا، پوچھا کہ کون ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں عباس ہوں، کام سے گیا تھا، رسول اللہ کی سواری لے کر رسول اللہ کے پاس واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ پیچھے کون ہے؟ غور سے دیکھا تو ابو سفیان بیٹھا۔ جیسے ہی ابو سفیان کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی پلاننگ وغیرہ کے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، آج اس کا کام تمام کر دوں گا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اے عمر، تم اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ابو سفیان کو میں نے امان دی ہے، میں اپنی پناہ میں لے کر اس کو آیا ہوں، ہمیں رسول اللہ کے پاس جانے دو۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں اجازت لے کر آؤں گا رسول اللہ سے اور اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر دوڑے دوڑے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے کی طرف آئے اور حضرت عباس بھی بڑی تیزی کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے پیچھے آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ، حضرت عمر ابھی گھسنا چاہتے تھے، حضرت عباس اپنی سواری پر سے کود کر رسول اللہ کے حجرے میں داخل ہو گئے اور حجرے میں داخل ہو کر یا رسول اللہ پہلے میری بات سنیں، میں ابو سفیان کو لے کر آیا ہوں اور میں نے اس کو امان دی ہے۔ حضرت عمر پہنچے رسول اللہ کے پاس اور پہنچ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے حکم دے، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس اس کو امان دیے ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ بات گرم ہونے لگی کیونکہ حضرت عمر کا جلال جو تھا اور حضرت عمر تھوڑے بے باک بھی تھے، وہ فیصلے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے، وہ حضرت عمر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر کا جب جوش اور جذبہ دیکھا تو حضرت عباس کو کہا کہ تم بدیل بن ورقا کو، ابو سفیان کو بھی ساتھ لے کر واپس چلے جاؤ، اپنے حجرے میں رکھو، صبح میں ان کو لے کر آنا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا بجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بدیل ابن ورقا اور حکیم ابن حزام یہ دونوں اسی رات اسلام قبول کر لیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے بھی اس رات اسلام قبول کیا، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دوسرے دن حضرت ابو سفیان نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ صبح کے وقت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو لے کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے ابو سفیان کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ خدا ایک ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ کیوں نہیں، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا، آج ہم کو ایسی ذلت اور رسوائی اٹھانی نہیں پڑتی، کوئی اور خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، مجھے ابھی بھی کچھ اندیشہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اب یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، اسلام قبول کرنا ہے کر، ورنہ پھر جنگ ہوگی۔ جب حضرت عباس کا یہ تیور دیکھا تو ابو سفیان نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، تم ابو سفیان کو لے کر یہاں سے جو صحابہ کرام کے آگے نکلنے کا راستہ ہے، اس مقام پر جو سب سے بلند پہاڑ ہے، اس پر ابو سفیان کو لے کر جاؤ اور وہاں اس سے گفتگو کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور جب ہمارا لشکر نکلے گا اس کو اس لشکر کا مظاہرہ کراؤ، اس کو دیکھنے دو کہ ہمارا لشکر کس طرح سے نکل رہا ہے۔ تو حضور کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر بلند پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے، وہاں گفتگو کرنے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام مکے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں مرء الظہران سے۔ پہلے ایک قبیلہ نکلا، بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے ہتھیاروں کو لہراتے ہوئے۔ تو ابو سفیان نے سہم کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار والے ہیں اور مکے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ قبیلہ غفار والوں سے مجھے کیا لینا دینا، میرا ان سے کوئی آپسی کوئی معاملہ نہیں ہے، چھوڑو اس بات کو۔ پھر اس کے بعد ایک لشکر نکلا، ایسے ہی ایک کے بعد لشکر نکلتے گئے۔ ابو سفیان وہاں کھڑے ہو کر پوچھتے جاتے کہ یہ کس کا لشکر ہے، یہ کس کا لشکر ہے؟ حضرت عباس کہتے کہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلے والے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے حساب سے جھنڈا عطا فرمایا تھا۔ وہ جھنڈے لے کر آگے بڑھتے، حضرت عباس اس جھنڈے کو دیکھ کر فرماتے جاتے کہ یہ فلاں قبیلے کا جھنڈا ہے، فلاں قبیلے کا جھنڈا ہے۔ پھر اس کے سامنے ایسا لشکر جرار آیا کہ تلواریں ہی تلواریں، انسان کم تلواریں زیادہ نظر آ رہی ہے، اور تلواریں بھی لہرا رہے ہیں، تلواروں کی آواز آ رہی ہے۔ ابو سفیان تھوڑا ہیبت میں آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ اے عباس، یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس لشکر کو غور سے دیکھو اور اس کے بیچ میں دیکھو۔ تو جب ابو سفیان نے غور سے بیچ میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں جلوہ فرما تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہ انصار اور مہاجرین جو مدینے والے ہیں اور مکے سے جانے والے صحابہ ہیں، ان صحابہ کرام کا یہ لشکر ہے۔ جب انصار کا گزر اس پہاڑی کے قریب سے ہونے لگا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی نظر ابو سفیان پر پڑی تو انہوں نے تلوار کو لہراتے ہوئے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون ریزی کو حلال کر دیا ہے۔ یعنی کعبے کے اندر کا جو حصہ ہے جس کو حرم کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں پر انسان کسی جانور کو مارنے سے ہی منع کیا گیا ہے۔ حالت احرام میں جب آپ ہے تو جوں کو مارنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، چونٹی کو مارنا یا جوں کو مارنا آپ کے بدن کی، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ لیکن اس وقت جب مکہ فتح ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت دیا تھا کہ اتنے وقت میں آپ کے لیے کعبے کو حلال کر دیا گیا۔ آپ اس وقت جب تک آپ داخل ہوں گے، اگر کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور حملہ کرتا ہے تو پھر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ آج گھمسان کی لڑائی کی جنگ کا دن ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حلال کر دیا ہے، تو ابو سفیان گھبرا کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عباس دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے بھی کہا کہ آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو اے ابو سفیان۔ تو ابو سفیان وہی کھڑا ہو گیا سہما۔ جب وہ لشکر چلتے چلتے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس پہاڑ کے قریب آئے تو ابو سفیان وہاں سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے پوچھا کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ سعد بن عبادہ کہہ رہے کہ آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے،
آج کعبے کو حلال کر دیا گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج کعبے کو لباس پہنانے کا دن ہے، اور آج عفو و درگزر کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ سعد بن عبادہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، آج الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، عفو درگزر کرنے کا دن ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا ایک حسین امتزاج تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد بن عبادہ جب یہ کہے کہ آج تو معافی کا دن ہے اور سعد بن عبادہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا دن ہے، تو اس بات سے ناراض ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر دوسرے صحابی کو عطا فرمایا کہ آج لڑائی جھگڑا نہیں، جنگ و جدال نہیں، بلکہ آج معافی ہوگی، اور آج فتح کا ایسا نیا باب لکھا جائے گا کہ تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا کہ اگر کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک خون ریزی ہی خون ریزی ہوتی ہے۔ جہاں جاتے ہیں جو ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کو مارتے ہوئے، وہ تباہ کرتے ہوئے گھس جاتے ہیں۔ لیکن 12,000 کے لشکر جرار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر رہے ہیں، اور ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے، اپنا بچپن گزارا، جوانی اپنی گزاری، اپنا شباب وہاں گزارا، کئی تکالیف وہاں پر آپ نے برداشت کی، وہ تکلیفیں دینے والے سامنے ہیں، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آج تاریخ کا سنہرا باب لکھنے کا دن ہے، آج اعلان کرنے کا دن ہے کہ اسلام کس کو کہا جاتا ہے۔ اسلام ظلم و زیادتی کا نام نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام کسی پر ظالمانہ انداز سے جبر کے ذریعے مسلط ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام امن کا نام ہے، اسلام تحفظ دینے کا نام ہے، اسلام معافی کا نام ہے، عفو درگزر کرنے کا نام اسلام۔ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تھے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مکے کے قریب آئے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ اے خالد، آپ بالائی حصے سے، پہاڑوں کے اوپر سے آپ آئے۔ حضرت زبیر کو حکم دیا کہ آپ نچلے حصے سے آئے۔ دو الگ الگ فوجوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا اور فرمایا کہ آپ اس طرف سے آئے، آپ اس طرف سے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا، جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، اس کو آج ہم امان دے دیتے ہیں، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر جو شخص اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے، اپنے گھر میں محصور ہو جائے، اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جو شخص کعبے کے اندر، حرم کے اندر داخل ہو جائے، اس کو بھی ہم پناہ دیتے ہیں، امان میں لیتے ہیں، اس کو بھی کوئی ضرر اور تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے قریب آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جو ہے مکے کا سردار ہے اور بڑا فخر پسند آدمی ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی اعزاز آپ اعلان کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، وہ ابو سفیان جو بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق میں کئی مرتبہ صحابہ کرام کو ستانے والا، تکلیفیں دینے والا شخص ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کو آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ابو سفیان اسلام قبول کر لیے، ٹھیک ہے، ابو سفیان کا سارا پچھلا جو ریکارڈ ہے اس کو ہم معاف کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ جو منصب رکھتا ہے اس کے لحاظ سے اگر کوئی شخص اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے تو ہم اس کو بھی امان دے دیں گے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد تفصیل ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر داخل ہوئے، پھر وہاں کے بتوں کو گرائے۔ پھر کچھ لوگ تھے جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ان کو بھی معافی نہیں دی جائے گی، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو معافی ملی۔ کس طرح معافی ملی انشاءاللہ آئندہ جمعہ جب ہم یہاں جمع ہوں گے تو تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔